قرآن کریم کے اندر داڑھی کا تذکرہ ملتا ہے، یبن لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا ہارون علیہ السلام کی داڑھی سے پکڑا، بالوں سے پکڑا، تو انہوں نے کہا کہ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی۔ اس سے پتہ چلتا ہے انبیاء علیہ السلام کی داڑیاں تھیں، تو فقط یہ عرب کے اندر تہذیب نہیں تھی، اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو دیکھا جائے انہوں نے بھی داڑیاں رکھی ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عشر من الفطرہ، کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، یا ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تمام انبیاء علیہ السلام میں مشترک ہیں۔ تو اس کے اندر ایک چیز کا تذکرہ داڑھی رکھنا بھی ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی داڑھی تھی، تو اس سے پتہ چلا کہ داڑھی رکھنا ضروری ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان موجود ہے، خالف المشرکین۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، مشرکین کی مخالفت کرو۔ کیا مخالفت کریں؟ اعفوا اللحیٰ واحفوا الشوارب، کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو، مونچھوں کو کاٹو۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ داڑھی بڑھانا ضروری ہے، مونچھوں کو پست کرنا ضروری ہے۔ اور پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہی کا عمل موجود ہے کہ جب وہ حج کرتے یا عمرہ کرتے تو اس کے بعد سر منڈوانے کے بعد اپنی داڑھی کو ایک مشت کے اندر لیتے، ایک مٹھی کے اندر لیتے اور اس سے زائد بالوں کو تراش دیا کرتے تھے، جس سے پتہ چلا کہ کم از کم ایک مٹھی داڑھی رکھنا ضروری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔